شاہنشاہ افریدی اینج کر کے ہاتھ چکتا ہے, اٹھا کے سائڈ پہ پھینکتا ہے. آپ کس طرح کر سکتے ہیں یہ؟ ہی از دا کیپٹن. جو ان میں سے ایکٹر بنے ہوئے, بند کروائیں گے ایکٹنگ سب کی. بنگلہ دیش نے اس مرتبہ اپنے کرکٹر نہیں بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس بھیجے ہیں. بلیم اگر کسی کے اوپر آتا ہے نا تو وہ ہے محسن نقوی صاحب. پاکستان کے حوالے سے جہاں سے استعفے آنے چاہیے وہاں سے استعفے نہیں آ رہے, اور جہاں سے استعفے نہیں آنے چاہیے وہاں سے استعفے آ رہے ہیں. ایک ایس ایچ او کے استعفے کے حوالے سے بات کریں گے. عمران خان صاحب کو اس بات کا پوری طرح ڈر ہے کہ ان قریب مجھے جو ہے وہ فوجی تحویل میں دے دیا جائے. 9 مئی کے حوالے سے ادھر تو بہت غصہ ہے دوسری سائڈ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اس معاملے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویلاگ کے اندر ایک ایس ایچ او کے استعفے کے حوالے سے بات کریں گے. اب آپ حیران ہوں گے یار یہ ایس ایچ او کا استعفیٰ کیا ہے. تھوڑی دیر میں اس کو میں ڈسکس کرتا ہوں. پاکستان کے حوالے سے جہاں سے استعفے آنے چاہیے وہاں سے استعفے نہیں آ رہے, اور جہاں سے استعفے نہیں آنے چاہیے وہاں سے استعفے آ رہے ہیں. اصل جو افسوس ہے وہ اس بات کا ہے. تو خیر, اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. وی آر ایکسپیکٹنگ کہ آج یا کل انشاءاللہ ہم 15 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کو جو ہے وہ اچیو کر لیں گے. صرف چند قدم کی دوری پہ ہیں. 1000 سے بھی کم سبسکرائبرز اب رہ گئے ہیں, جس کے بعد ہم یہ سنگ میل جو ہے وہ انشاءاللہ عبور ضرور کریں گے. تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل. اچھا جی, سب سے پہلے ذرا کرکٹ کے اوپر میں ذرا خار نکالنا چاہ رہا ہوں. میں نے اپنے کل کے ویلاگ کے اندر یہ آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جس طریقے سے کل کا جو ٹیسٹ میچ کا کھیل, دوسرے ٹیسٹ کا کھیل ختم ہوا تھا, اس سے نظر آ رہا تھا کہ ہماری بے عزتی ہونے والی ہے. بس اگلے 24 گھنٹے میں یہ کام ہو جائے گا. بٹ obviously we were still hoping against hope کہ شاید کچھ ہو جائے, کچھ کرشمہ ہو جائے, کوئی معجزہ ہو جائے, بارش ہو جائے, کسی طرح جو ہے وہ یہ سلسلہ رک جائے. لیکن وہ نہیں ہوا الٹیمیٹلی, اور پاکستان جو ہے وہ تاریخ میں پہلی دفعہ وائٹ واش ہوا ہے بنگلہ دیش کے ہاتھوں. ٹیسٹ سیریز بھی آپ پہلے ٹیسٹ ہارے, پھر آپ دوسرا ٹیسٹ ہارے, ٹیسٹ سیریز الٹیمیٹلی ہارے, اور اب آپ وائٹ واش ہو گئے ہیں. اور مطلب یہ سنہری حروف میں یہ لکھا جائے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کا یا پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو ہے وہ یہ کارنامہ. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے بعد جو میں ڈیبیٹ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر, اس میں مختلف اینگلز ہیں اس کے. مثال کے طور پہ کچھ تو اس کو ایک فنی کامنٹری بھی ہو رہی ہے. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا, کسی نے بڑی انٹرسٹنگ چیز لکھی ہوئی, تو انہوں نے کہا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش نے اس مرتبہ اپنے کرکٹر نہیں بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس بھیجے ہیں, کیونکہ وہ کرشمہ کر کے دکھا دیتے ہیں تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس بھیجے ہیں, انہوں نے وہ کر دکھایا جو آج تک پہلے نہیں ہوتا تھا. ایک یہ کامنٹ ہوا. پھر اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے غصے سے بھرپور اور کچھ کامک ریلیفس کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن میں ذرا ایک سیریس ڈیبیٹ ذرا اس معاملے پہ کرنا چاہتا ہوں. میری بات ذرا غور سے سنیے گا. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ غلطیاں کدھر ہیں. غلطیاں دیکھیے, آپ کا پچھلے کئی سال سے آپ کا ایک کپتان چل رہا تھا بابر اعظم, اور بابر اعظم کے اوپر جو ہے وہ اعتراض بھی ہوتے تھے. ظاہری بات ہے وہ جب ہارتے تھے تو ان پہ اعتراض ہوتے تھے کہ جناب یہ کیوں ہوا, اور بابر جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا, بابر کی کپتانی یہاں سے لے لینی چاہیے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ شاہنشاہ افریدی والا ایک ایکسپیریمنٹ کیا. پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ نہیں, لیٹس گو بیک, اور دوبارہ سے ہم جو ہے وہ وہی کام کرتے ہیں, اور آپ نے بابر کو پھر کپتان بنایا. اور اسی دوران آپ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ نہیں, ریڈ بال کرکٹ کا کپتان جو ہے وہ آپ شان مسعود کو آپ یہ بنائیں گے. شان مسعود صاحب جو ہیں اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر کھیلتے ہوئے, اپنی ہوم ٹرف کے اوپر کھیلتے ہوئے, اپنی ہوم کنڈیشنز میں کھیلتے ہوئے اپنے ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج نہیں لے سکے, اور پہلے ٹیسٹ کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ سوری میں تو پچ ہی نہیں پڑھ سکا. اگر آپ ایک کپتان ہوتے ہوئے ایک پچ ہی نہیں پڑھ سکے, کہ آپ کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے اس کے اوپر پلینگ 11 کھلانے کون سے ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر کپتانی کا آپ کو مطلب دینے کا فائدہ کیا ہے. میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب شان کی ایک بہت اچھی بات ہے, جو بڑی کمال کی ہے, وہ بہت اچھی انگلش بولتے ہیں, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. سلمان بٹ بھی بہت اچھی انگلش بولا کرتے تھے. تو لیکن معذرت کے ساتھ صرف انگلش میں آپ نے کامنٹری تو نہیں کرنی ہے جس پہ آپ یہ کہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہے وہ اس کو کپتان بنا دیں. اس کی کچھ اور بھی ایبلٹیز ہونی چاہیے. ود دا بیٹ فیلئر, کوئی ہمیں اس کے اندر پرفارمنس نظر نہ بابر کی نظر آئی. مطلب بابر کی بھی آپ اٹھا کے دیکھیں, بابر کی بھی کوئی پرفارمنس آپ کو جو ہے وہ خاص نظر نہیں آتی. آپ اگر اپنا مڈل آرڈر اٹھا کے دیکھ لیں, شاید رضوان کے علاوہ آپ کو ادھر بھی ایسا کوئی پرفارمنس جو ہے وہ وہاں پہ کوئی خاص نظر نہیں آتی. لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ اس ساری چیز کے بعد یہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے, آپ نے کیا روٹ کاز کی طرف گئے ہیں ابھی تک؟ میں بتاتا ہوں روٹ کاز کیا ہے. دیکھیے, یہ ایک تو یہ جو ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ جو آئیڈیا ہے نا, ایک تو بہت ہی غلط آئیڈیا ہے کہ جناب اور جڑی حکومت چینج ہوئی ہے نا, نواں وزیر اعظم آیا نا, تو دی وجہ تو جڑا نا پاکستان کرکٹ کا حال ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. نہ تو آپ کرکٹ جو ہے وہ بیسکلی وزراء اعظم کی وجہ سے جیتتے ہیں, اور نہ ان کی وجہ سے ہارتے ہیں. ابھی چند دن پہلے
ارشد ندیم نے جب گولڈ میڈل جیتا تھا, اولمپکس کا گولڈ میڈل جیتا تھا, آپ کو یاد ہے میں نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل سے ویلاگس کیے تھے, تو میں نے بہت سے کئی اس میں ویلاگس کیے تھے, تو میں نے اس کے اندر خاص پوائنٹ ایک بار بار ریز کیا تھا جس پہ میں نے شہباز شریف کو بھی کرٹیسائز کیا تھا اور میں نے مریم نواز کو بھی کرٹیسائز کیا تھا, اور میں نے خاص طور پہ اس پہ کہا تھا کہ آپ کا کیا لینا دینا ہے ارشد ندیم کے گولڈ میڈل جیتنے سے. یو ریممبر میں نے اس وقت یہ کہا تھا, میں نے کہا کس بات کی تصویریں لگا رہے ہیں, اور وہ جو رانا مشہود صاحب نے یوں کر کے وہ جو ایک ان کا ویڈیو کلپ آیا تھا, سر یہ آپ کا ویژن ہے, آپ کا ویژن ہے, لوگوں نے کیا مذاق اڑایا تھا کہ یار آپ کا کیا لینا دینا اس چیز کے ساتھ, آپ کا کہاں سے ویژن آ گیا اس چیز کے ساتھ, آپ کا کیا تعلق ہے. ریممبر ایگزیکٹلی وہی فارمولا اب آپ کو یہاں پہ بھی اپلائی کرنا پڑے گا کہ اگر ہار رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اے بھی تاڑا ویژن ہے. اگر آپ نے وہ والا ویژن نہیں ماننا نا, اور نہیں ماننا چاہیے, آئی ایگری, اس میں شہباز شریف کا کوئی رول نہیں ہے ارشد ندیم کے گولڈ میڈل جیتنے میں, تو اسی طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہار جانے کے اوپر بھی جو ہے وہ شہباز شریف کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیٹ بی کلیئر, میں آئی ہیو ٹو سے دس. آپ کو شاید میری بات بری لگ رہی ہوگی, خاص طور پہ مجھے پتا ہے پی ٹی آئی والوں کو تو بہت بری لگ رہی ہوگی, لیکن یہ ہے ریالٹی. اور پہلے بھی جب عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم تھے, نہ اس کے جیتنے میں عمران خان کا کوئی کریڈٹ تھا, نہ اس وقت ہارنے میں عمران خان صاحب کا کوئی بلیم تھا فرینکلی اسپیکنگ, تو اس لیے شہباز شریف صاحب کا بھی نہیں ہے. ایک بات, ہاں اب آپ کا سوال ہوگا کہ بلیم کس کا ہے. سب سے بڑی بات یہ 3-4 مختلف فیکٹرز ہیں. سب سے پہلا میری نظر میں جو سب سے پہلا بلیم اگر کسی کے اوپر آتا ہے نا تو وہ ہے محسن نقوی صاحب. اور وہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا نا ایس ایچ او کا استعفیٰ, یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں جو ابھی چند دن پہلے جب بلوچستان گئے ہوئے تھے اور بلوچستان کی صورتحال پہ کامنٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ جی یہ ایس ایچ او کی مار ہے, یہ ایس ایچ او کی مار ہے. اچھا بڑی آپ کو حیران کن ایک بات بتاؤں, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن ہے, آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کی صرف میموری کے لیے ایک بات بتا دوں. فیصل واڈا صاحب ایک زمانے میں نا کاشف عباسی صاحب کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اندر نا ایک بغاوت نئی شروع ہو رہی تھی. فیصل واڈا صاحب اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے اٹیچ تھے, نئی بغاوت شروع ہو رہی تھی. تو فیصل واڈا صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر ایگزیکٹلی یہی الفاظ استعمال کیے تھے, اور یہ سارے کے سارے ایک ایس ایچ او کی مار ہے. اور آپ ٹائم دیکھیے کہ کیسے تبدیل ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد محسن نقوی, جن کو فیصل واڈا صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت قریبی سمجھا جاتا ہے, اور محسن نقوی صاحب بھی جن کو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی سمجھا جاتا ہے, وہ بھی ایگزیکٹلی وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ سب ایک ایس ایچ او کی مار ہے. میرا سوال یہ ہے کہ چلیں وہ بعد میں بائی دا وے حکومتی سائڈ سے بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ سلپ آف ٹنگ تھا. میرا سوال یہ ہے کہ چلو او تے ایس ایچ او دی مار ہے یا نہیں ہے. میرے بھائی آپ جس جگہ پہ ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں, جس ادارے کے ایس ایچ او آپ لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ امن و امان کیوں نہیں آ رہا؟ وہاں پہ اتنی مطلب ہمیں ناکامیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ یہاں کا ایس ایچ او کب استعفیٰ دے گا؟ سوال تو یہ ہے نا, کیونکہ دیکھیے یہ جو سیٹ اپ بنتا ہے نا اس سارے معاملے کے اندر, کپتان یہ ہوگا, کوچ وہ ہوگا, سٹاف یہ بنے گا, یہ اس طریقے سے ہم پلینگ 11 کھلائیں گے, یہ بیسکلی کام اس طرح نہیں ہوتا. یہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا یہ کام کہ جناب ادھر حکومتیں بدلیں اور وہاں پہ جناب نیا کپتان آ گیا, ٹیم سیٹ اپ چینج ہو گیا, سب کو چینج کر دو, یہ چینج کر دو, وہ کر دو. یہ غلط فارمولا ہے. یہ چیزیں ٹیمیں اس طرح بلڈ اپ نہیں ہوتی. ٹیمیں 10 سال کے پلان کے مطابق بلڈ اپ ہوتی ہیں. آپ کو 10 سال کے, آج 2024 میں آپ کو آج پتا ہونا چاہیے کہ 2028 میں 2034 میں جا کے آپ کا اگلا کپتان کون ہوگا. یہ آپ کو آج پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ آج سے اس کی گرومنگ شروع کریں. آپ نے چلتے چلاتے ایک سیٹ اپ کے اندر آپ نے بابر کے ذریعے, ٹھیک ہے آپ کو اختلاف ہے, سب کچھ ہے, اوکے, اٹھا کے سائڈ پہ پھینکے اسے, میری طرف سے آپ اس کو ٹیم سے باہر نکال دیں, بالکل بے شک نکال دیں. لیکن اس کے بعد اب آپ نے جس لڑکے کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے, اب آپ کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جناب اگلے 5 سال 10 سال یہی ہمارا کپتان ہوگا اور اسی کے ساتھ چلنا ہے, اسی کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. وہاں پہ شاہین شاہ فریدی اینج کر کے ہاتھ چکتا ہے, اٹھا کے سائڈ پہ پھینکتا ہے. وہ جو ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں شان مسعود جو ہے وہ ان کے یہاں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ اٹھا کے اس کا ہاتھ, ہاؤ ڈیئر یو ڈو دیٹ, آپ کس طرح کر سکتے ہیں یہ, ہی از دا کیپٹن, وہ ہارتا ہے, وہ کچھ بھی ہے, وہ کپتان ہے. میں آپ کو پرابلم صرف آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ ٹیم میں کیا پرابلم ہے. یہی ایشو, یہی ٹیم کے دھڑے بازی جو ہے آپ کو ورلڈ کپ سے پہلے, امریکہ میں جو ورلڈ کپ تھا اس سے پہلے بھی آپ کو نظر آ رہی تھی, اور میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا اس وقت. اور میں نے اس وقت کہا تھا یہ جو ان میں سے ماڈلز بنے ہوئے ہیں, جو ان میں سے ایکٹر بنے ہوئے, بند کروائیں گی ایکٹنگ سب کی. اگر تم لوگوں نے یہ رزلٹ دینا ہے کہ تم لوگ بنگلہ دیش سے بیٹھ کے 2 ٹیسٹ میچ ہار جاؤ, اور وہ بھی پاکستان کے اندر بیٹھ کے ہار جاؤ, تو شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ تم لوگوں کا کوئی اشتہار دیکھا جائے, تم لوگوں اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے کہنے کے اوپر جو ہے وہ کسی کمپنی کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا جائے, تمہارے کہنے کے اوپر شیمپو لیا جائے, تمہارے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ٹائر بدلے جائے. کیوں؟
تمہارے کہنے کے اوپر جو ہے یہاں پہ بندہ چینل نہ بدل لے, جب تم لوگ ٹی وی کے اوپر آؤ تو بندہ ویسے ہی چینج کر لے. پرفارمنس تو دیکھیں آپ لوگ اپنی, یہ حالات ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور ایلیمنٹ جو میں نے دیکھا, سابق چیف سلیکٹر ہیں محمد وسیم صاحب. آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ, از ون آف دا گڈ سلیکٹرز. مطلب میں نے جو ماضی کے اندر دیکھے نا, ان کا میں نے ایک بیان دیکھا. انہوں نے کہا جی بابر اعظم انتہائی ضدی اور سلیکشن کمیٹی کی طرف سے تجویز کرتا اسکواڈ میں تبدیلیوں کو نہیں مانتے تھے. یار مجھے سمجھ نہیں آتی, اور میری ذرا تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہے اس معاملے میں. میں کہتا ہوں جو بھی کیپٹن ہے, آپ نے اس کو کیپٹن بنا دیا نا, وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے. وہ 11, وہ اپنے علاوہ 10 کون سے اتارنا چاہتا ہے گراؤنڈ میں, لیٹ ہم ڈیسائیڈ. سلیکٹرز کا کام جو ہوتا ہے نا, میری نظر میں آپ اس کی سلیکشن اٹھا کے آپ اسے کہیں آپ بابر ہے یا شان ہے یا شاہین شاہ افریدی, ہو ایور از دا کیپٹن, آپ اس کے سامنے 35 لڑکے رکھ دیں. آپ اس کے سامنے 35 لڑکوں کا ایک پول رکھ دیں اور کہ یار کھلا لے 15 جڑے تو کھلانے نے. آپ کا کام نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ جناب 15 کون سے جائیں گے, 15 میں سے 11 کون سے جائیں گے. یہ آپ کا کام نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کام صرف ٹیلنٹ ہنٹنگ ہونا چاہیے. 30 35 40 کا ایک پورا گروپ اٹھائیں, وہ گروپ اٹھا کے سامنے رکھ دیں, یار بابر یا شاہین یا شان جو بھی کپتان ہے اس میں سے نکال لے یار جو بھی تو نے کھلانا ہے, کیونکہ تو سیاہ سفید کا مالک ہے. ہارے تو ذمہ دار, جیتے تو تجھے کریڈٹ ملے گا. لیکن میرا اس بات سے اختلاف ہے کہ آپ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہو کہ جی 15 کون سے جائیں گے. شاہین, میں کہتا ہوں کپتان کے اگینسٹ کوئی بھی جائے, اس کے اگینسٹ کوئی سفارش کر رہا ہے, کوئی ٹیم میں گروپ بندیاں کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, اٹھا کے باہر پھینکے اسے, ارریسپیکٹو وہ کوئی بھی ہے. ہمارے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, گروپ بندی رہی ہے. کبھی کراچی لاہور کے چکر میں, کبھی کسی اور معاملے کے اندر اٹھا کے باہر پھینکے یار جو اریٹنٹ ہے, جو کپتان کے ساتھ نہیں چل سکتا. عمران خان کا جو ایک پورا ٹینیور تھا ایز اے کیپٹن, اس کو بار بار جو آپ بات کرتے ہیں, میں آئی ایم اسٹیکنگ ٹو کرکٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو پالیٹکس. اگر کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیا بات تھی اس کی, کیا ریزن تھی اس کی؟ وہ سلیکٹرز کے سامنے جا کے نا یوں کر کے اپنا وہ پیپر سامنے رکھتا تھا, کہتا ہے جاؤ جا کے ٹیم اناؤنس کرو باہر, یہ ٹیم کھیلے گی. ہی واز ان چارج. وہ یہ کرتا تھا, وہ فیصلہ کرتا تھا 15 کون سے ہوں گے, 11 کون سے ہوں گے, وہ فیصلہ کرتا تھا. ایک با اختیار کیپٹن تھا. تو میں بڑے عزت کے ساتھ یہ محمد وسیم صاحب کی اس بات سے میں ڈس ایگری کروں گا کہ جی بابر اعظم جو ہے وہ بہت ضدی تھا. اس کو ضدی ہونا چاہیے تھا, کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ایک بات. تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, اینڈ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس, بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کا سٹینڈرڈ آنے پچھلے سالوں میں بہت امپروو ہوا ہے. اگر آپ ابھی تک آج سے 10-15 سال پرانی بنگلہ دیش کی ٹیم کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کے ذہن میں وہی امیج ہے کہ جناب ایت فارغ گئے نا تو کچھ بھی نہیں گئے, یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے ان کے پروگرس کو نوٹ ہی نہیں کیا ہے کہ وہ کس طرح امپروو کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اور ایک اور غلطی جو آپ کی ہے, وہ آپ کی ایک اور غلطی ہے کہ آپ نے پچھلے چند سالوں کے اندر یہ دیکھا نہیں ہے کہ آپ کی کرکٹ کس طرح ڈکلائن کر رہی ہے. اب یہ 11 جو اترے ہیں, میں کہتا ہوں آپ اٹھا کے کرکٹ کے بڑے بڑے جید جو سٹارز بیٹھے ہوئے ہیں, میں سن رہا تھا بہت سے لوگ جو خود جو زندگی میں فلاپ ہو گئے, وہ آج ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ان میں سے کئی بیٹھ کے تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں. ان کو بٹھا لیں, ان کو کہیں یار یہ 11 ہیں, آپ بتائیں آپ کون سے 11 کھلائیں گے. میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 لڑکوں کا فرق آ جائے گا, اتنا ہی ہوگا. آپ کیا ان کے 11 کوئی اور ہوں گے, سکندر بخش صاحب ہو گئے یا کوئی بھی ہو گئے, ان کے 11 کوئی اور کھیلیں گے, یہ 11 نہیں ہوں گے. 20 25 30 40% کا ہی فرق آ جانا ہے نا, اس سے زیادہ تو نہیں آپ کر سکتے. تو یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, وہ اینج نہیں کرتے ہیں, وہ بھائی تسی کی کتا سی سانو سارا پتہ ہے. آپ کے سٹارٹس اٹھا کے کسی نے دکھا دیا نا کہ آپ لوگوں نے ماضی میں کیا کیا ہوا ہے, سارا پتہ ہے, کڈے بڑے پلیئر سی تسی, سارا دیکھا ہوا ہے, ہم نے سب نے آپ کی پرفارمنسز دیکھی ہوئی ہیں. تو آپ کو ایک بڑی, وہ جو محسن نقوی صاحب کہتے تھے نا وہ کہ جی ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے, وہ سرجری جناب حضور آپ سے سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. حقیقت تو یہ آپ سے ضرورت ہے. آپ کو بار بار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جو آپ نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں نا, مطلب وزیر داخلہ کی بھی اور پی سی بی چیئرمین کی بھی, گیٹ ریڈ آف اٹ فار گاڈ سے. یہ موکری ہو رہی ہے. یہ دونوں بڑے اہم عہدے ہیں, آپ سے دونوں سائڈیں نہیں سنبھالی جا رہی. نہ آپ سے داخلہ کا ایشو سنبھالا جا رہا ہے, نہ آپ سے کرکٹ کا معاملہ سنبھالا جا رہا ہے. ایک چیز پکڑ لیں اور پھر صحیح طرح کریں اسے. وہ ہماری برادری سے گئے ہوئے ہیں, محسن نقوی صاحب ہماری برادری سے گئے ہوئے ہیں, بڑا احترام ہے ان کا. میں ابھی بھی عزت و احترام کا دامن پکڑتے ہوئے ساری بات کر رہا ہوں, میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا. تو برائے مہربانی لیکن 2 میں سے 1 کرسی رکھ لیں اپنے پاس, کیونکہ مجھے پتا ہے کرسی بھی تو آپ کو بٹھایا جائے گا, کرسی آپ سے نہیں خالی کروائی جائے گی. ایک نہ ایک تو آپ کو ملے گی پھر بھی, لیکن 2 میں سے 1 رکھ لیں. آپ سے یہی درخواست کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا یہ تو بات ہوگی کہ ایک استعفیٰ کون سا آنا چاہیے. اب جہاں سے نہیں آنا چاہیے آج وہاں سے بھی استعفیٰ آ گیا ہے, اور وہ جو ہے بہت پریشان کن بات ہے. وہ میں کیوں کہنے لگا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اختر مینگل صاحب, انہوں نے آج قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا ہے. اب اختر مینگل صاحب جو ہے نا وہ بلوچستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے, اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اٹیچ رہے, لیکن بعد میں اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ جب یہ موجودہ الیکشنز ہوئے تو وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں گئے, لیکن آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ جی بلوچ خواتین کی جو ہے وہ داد رسی نہیں ہوتی, ان کی آواز جو ہے وہ نہیں سنی جاتی, اور میں بطور ایک بلوچ سردار اور ریپرزینٹیو میں کچھ نہیں کر سکا, تو اس لیے میں اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیتا ہوں. اٹ ٹیکس گٹس ٹو ڈو دیٹ. لیکن اس سے زیادہ جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہمیشہ جو ہے نا وہ قومی دھارے کے اندر رہتے ہوئے اپنی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. وہ عام سٹرگل کی طرف نہیں جاتے, ٹھیک ہے. وہ قومی دھارے کے اندر رہتے ہوئے, جمہوری سسٹم کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی ریاست کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. لیکن آج ان کا جو ایک بیان تھا وہ بڑا پریشان کن تھا, جس میں انہوں نے ریاست, صدر مملکت اور وزیر اعظم کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. اب ریاست, وہ ریاستی اداروں کو کہہ رہے ہوں گے آبویسلی. صدر مملکت کا مطلب ہے پیپلز پارٹی, اور وزیر اعظم کا مطلب ہے کہ نون لیگ. اور اس کے بعد احتجاجاً انہوں نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ میری نظر میں بہت خوفناک بات ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو ہر ممکن کوشش کر کے ان کو منا کے اس سسٹم کے اندر رکھنا چاہیے آپ کو, کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن سے بات کی جا سکتی ہے, وہ بات سننے کے لیے تیار ہے. ورنہ بلوچستان کے اندر ایسے بھی ایلیمنٹس ہیں جو آبویسلی آپ سے بات کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے بندوق اٹھا لی ہوئی ہے, وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, وہ آپ سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن مینگل صاحب جو ہیں پھر بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جو آج تک آپ کی قومی اسمبلی میں آ کے بیٹھ رہے تھے, ہیں نہیں تھے. تو یہ ایک ایسا استعفیٰ ہے جو نہیں آنا چاہیے تھا. میں وہی آپ کو جس طرح میں نے شروع میں بات کی نا, ایسی جگہوں سے استعفے آ رہے ہیں جہاں سے نہیں آنے چاہیے, اور جہاں سے آنے چاہیے وہاں سے استعفے نہیں آ رہے. ایک بات. دوسری جو ایک خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے باقاعدہ آج ایک پٹیشن کی گئی ہے اس سلسلے میں کہ ان کو 9 مئی کے حوالے سے ملٹری کورٹ ٹرائل جو ہے ان کو کہ ممکنہ طور پہ فوجی تحویل میں دیے جانے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے یہ پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہے. ان کے وکیل عزیر کرامت بھنڈاری کے ذریعے جو ہے وہ کورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی درخواست میں سیکرٹری قانون, سیکرٹری داخلہ اور وفاق کو فریق بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ آئی جی اسلام آباد, آئی جی پنجاب, ڈی جی ایف آئی اے, آئی جی جیل خانہ جات کو بھی درخواست میں فریق بنایا گیا ہے. انہیں کہا گیا ہے کہ جی عمران خان کو فوجی تحویل میں دینے سے روکا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ عمران خان سویلین عدالتوں اور سویلین تحویل میں ہی رہیں گے. اور اس پوری پٹیشن کے اندر جو ہے وہ کچھ مزید جو ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں اس میں جنرل فیض کی حراست, ممکنہ طور پہ ان کا وعدہ معاف گواہ بننا, اور مختلف وزراء کی جو کوٹیشنز ہیں وہ اس پٹیشن کے اندر جو ہے وہ پن پوائنٹ کی گئی ہیں. سو 2 سائڈز ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. ایک اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں یا عمران خان صاحب کو اس بات کا پوری طرح ڈر ہے کہ عنقریب مجھے جو ہے وہ فوجی تحویل میں دے دیا جائے گا, اور اس کا ذکر بار بار ان کے لیڈرز بھی جو ہے وہ تو کر ہی رہے تھے. اب انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پراپر لیگل پوزیشن لے لی ہے کہ جی انہیں روکا جائے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا یہ روک سکتا ہے کہ نہیں, وی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ فرینکلی اسپیکنگ. لیکن اس ساری چیز میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے کہ عمران خان کو فوجی تحویل میں دے دیا جاتا ہے یا وہ آ کے لے جاتے ہیں ان کو, تو پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوور ہیں نا وہ بار بار اس لڑائی کو عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں. آپ نے جب کشتی دیکھی ہوگی نا, وہ کشتی میں ہوتا نا اچھو پلوان مقابلہ بلا پلوان, مطلب یوں کر کے لکھا ہوتا نا. تو they do not consider this fight as PTI versus PMLN یا اپوزیشن ورسز گورنمنٹ یا عمران خان ورسز نواز شریف یا شہباز شریف. وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ. تو آپ نے اگر یہ کیا کہ آپ نے عمران خان کو جیسے ہی آپ نے فوجی تحویل میں لیا تو اس کی ہیڈ لائنز جو ہے نا وہ یہی بننا شروع ہوں گی. پھر مطلب اس پہ مہر لگے گی ایک چیز. اور دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا پھر اس کو رپورٹ بھی اسی طرح ہی کرے گا کہ جناب, کیونکہ پوری دنیا میں ذہن میں رکھیے گا جب کبھی بھی کسی ملک میں میانمار ہو گیا,
برما ہو گیا, نارتھ کوریا ہو گیا, وہاں پہ جب بھی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا اور پولیٹیشینس کو جو ہے وہ حراست میں لیا جاتا ہے, تو اس میں یہ نہیں لکھا جاتا کہ پاکستانی اتھارٹیز ہیو اریسٹڈ فلاں فلاں فلاں. وہاں پہ لکھا آئے گا پاکستان آرمی ہیز اریسٹڈ فارمر پرائم منسٹر عمران خان. اور وہ سچویشن جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوتی پولیٹیکلی بھی اور ملک کے لیے بھی. اینڈ پیپل ول اسٹارٹ ریکالنگ, وہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب والا ایک ٹائم پیریڈ تھا اس کو ریکال کرنا شروع کر دیں. تو اس کے پی آر افیکٹس اس کے بہت برے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ, ڈپینڈنگ آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے بھی افیکٹس بہت برے ہیں, کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے ادھر تو بہت غصہ ہے دوسری سائڈ پہ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اس معاملے میں. تو اگر یہ بال اس کورٹ میں چلی گئی نا, یعنی کہ ملٹری کورٹ میں چلی گئی, تو پھر پی ٹی آئی کے لیے کافی پریشان کن ثابت ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ اس کام کے اوپر لگ گئے اور انہوں نے یہ کام شروع کر دیا, تو پھر یہاں پہ تو پھر بھی ایڈجسٹمنٹس ہو جاتی ہیں, آگے چلا جاتا ہے کام, اب کبھی جج تبدیل ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. وہاں پہ پھر یہ کام نہیں ہوگا. وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ پھر سزا دینے کے لیے ہی کام ہوگا جو کچھ بھی ہوگا, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے جس کے بعد یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہن نہیں اسی چھڑنا, ہم نے اب نہیں چھوڑنا چاہے جو مرضی ہو جائے. تو اب دیکھیں اس پہ مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.